سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر حرون عثمانی صاحب کا کہ انہوں نے میرے ذمہ یہ کام لگایا اور انہیں یہ لگا کہ میں اس کتاب کا ایک جائزہ پیش کروں اور مجھے ایک اچھی ایکٹیویٹی میں انگیج کیا. تو سر تھینک یو. یہاں پر صاحب کتاب بھی بیٹھے ہیں اور یہ ان کی ایک اچھی کاوش ہے کہ زبان میں کیسے مختلف تصورات زبان جو ہے مساف لے کر چلتی ہے اس کو سمجھتے ہیں. اس کتاب کے ریویو کے اوپر یہ میری جو بک ٹاک ہے اس کے 3 حصے ہوں گے اور ہم 3 حصوں میں اس کے اوپر گفتگو کریں گے. تو سب سے پہلے یہ جو حصہ ہے میری اس گفتگو کا اس میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کتاب ہے میرا اس سے کیا تعلق بنتا ہے. ظاہری بات ہے کتاب اردو کی ہے اور میں جنرل اسٹڈیز کا پروفیسر ہوں. پی ایچ ڈی میری سوشیالوجی میں ہے اور کچھ 10-12 سال میں سے یہ دونوں سبجیکٹس پڑھا رہا ہوں, مختلف یونیورسٹیز میں پڑھائے ہیں. تو میں اس کتاب کے لیے کیسے موضوع ہوں. پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ کتاب اردو کی سماجی لغت ہے, ملوکیت, استعمال اور صنفی امتیاز کے تناظر. زبان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اظہار کا ذریعہ نہیں ہوتی بلکہ زبان جو ہے وہ بہت سارے تصورات بھی بناتی ہے اور زبان حاکم کا محکوم کے ساتھ رشتہ بھی بناتی ہے. زبان بہت سارے ایسے تصورات جو کہ ہمیں اپنی ڈے ٹو ڈے لینگویج میں لگتا ہے کہ ہم ان کے بارے میں اس کو بڑے ایکسیپٹیبل وے سے اس کو نارملائز کرتے ہیں, دراصل وہ زبان کے ذریعے بنتے ہیں. اس کی ایک ایگزامپل اگر میں آپ کو دوں تو آپ سے میرے ایک سوال چھوٹا سا پوچھوں کہ آپ بابر اعظم کو کیسے جانتے ہیں؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ اسٹوڈنٹس جو بیٹھے ہیں کرکٹر میں اس کا رول کیا ہے؟ بیٹسمین. تو جب ہم اس کو بیٹسمین کہتے ہیں تو یہ ایک جینڈر رول آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. یعنی انگلش لینگویج میں ہم جب اس کو کہتے ہیں بابر اعظم از اے بیٹسمین تو ہم اس کے ساتھ ایک جینڈر رول بھی اٹیچ کر رہے ہیں. تہذیبوں نے وقت کے ساتھ ترقی کی ہے تو اب جو ہے اس کے لیے جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ بیٹسمین کی نہیں ہوتی, بیٹر کی ہوتی ہے, جیسے بالر کی اصطلاح. اسی طرح جو اس کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے یہ آفیشیلی مینجمنٹ جو کرکٹ ہے اس کے رولز میں یہ آ گیا ہوا کہ اب آپ بیٹسمین نہیں کہیں گے بیٹر کہیں گے کیونکہ اب خواتین بھی کرکٹ کھیلتی ہیں. اسی طرح اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پاکستانی حکمران تو آپ کے ذہن میں کیا تصور آتا ہے؟ تو بات تو ہم حکمران کی کریں تو تصور آپ کے ذہن میں کرپٹتا آ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان 2 طرح کے تصورات بناتی ہے. ایک جو اس کا لغوی تصور ہوتا ہے اور دوسرا جو اس کا کلچرل تصور ہوتا ہے. اگر ہم یہی سوچیں کسی کینیڈین امریکن یا برٹش رولر کے بارے میں تو آپ کے ذہن میں یہ تصور نہیں آئے گا. اس کتاب کے جو آتھر ہیں پروفیسر ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب, یہ ان کی بہت عمدہ کاوش ہے کہ انہوں نے اردو زبان کے ایسے الفاظ کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا ہے جو لغوی تصور تو رکھتے ہیں, لغوی معنی تو رکھتے ہیں, مگر ان کے ساتھ کچھ ایسے معنی بھی اٹیچ ہوئے ہیں جو کہ ہماری عام ڈے ٹو ڈے روٹین میں ایکسیپٹیبل ہے, جس کو ہم نے نارملائز کیا ہوا. میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے تو میں ساتھ میں جو ہے انگلش لینگویج کے بھی کچھ
کچھ لفظ استعمال کروں گا. تو نارملائزیشن کیا ہوتی ہے؟ جس کو ہم ایکسیپٹ کریں. جیسے ہمارے ہاں جب کسی کو کہا جاتا ہے کہ تمہاری اوقات نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تم ہم سے کم تر، تمہاری حیثیت ہم سے نیچے. تو یہ ہمارے ہاں اس کو بڑا ہم نے اس کو ایکسیپٹیبل کیا، نارملائزڈ ہے، اور ہم اس کو اپنی ڈے ٹو ڈے لینگویج میں بولتے ہیں. اسی طرح ڈاکٹر صاحب نے اسی بک میں ایک لفظ جس کے اوپر بات کی ہے وہ اپاہج ہے. ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لینگویج میں جب کسی کو تحقیری طریقے سے بلانا ہو تو اس کو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ تم تو اپاہج ہو اس معاملے میں. تم سے جب کوئی کسی سے کوئی کام نہیں ہوتا ہم اس کے لیے یہ لفظ بھی استعمال کر دیتے ہیں. حالانکہ اپاہج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بدن ٹھیک نہیں ہے، اس کے بدن میں کوئی کمزوری ہے. یہ جو ہماری انیٹمی ہے اس میں کوئی اس کا مسئلہ ہے. انگلش لینگویج میں کسی زمانے تک اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا ڈس ایبلڈ. اب نہیں ہوتا، اب اس کو کہا جاتا ہے ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسن. مگر ہمارے ہاں ابھی بھی جو ہے ہم اس کو بڑے جو ہے ٹیکن فور گرانٹیڈلی استعمال کرتے ہیں کہ وہ اپاہج ہے، اور اس کو ضرب المثل کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں. تو یہ میری جو گفتگو ہے اس میں ایسے ہی کچھ الفاظ ہوں گے جس کے اوپر میں اپنا جائزہ پیش کروں گا. یہ کتاب جب مجھے دی تو ڈاکٹر صاحب نے، تو پہلے مجھے لگا کہ یہ مجھے کیوں دی. پھر مجھے لگا کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے صحیح دی وہ اس لیے کہ ایز اے سوسیولوجسٹ، ایز اے اسٹوڈنٹ آف جینڈر اسٹڈیز اینڈ سوسیولوجی، I can understand the etymology of the words کہ کیسے جو ہے نیشنز میں پینیٹریٹ کرتے ہیں، اور کیسے ہم آج بھی بہت سارے ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں اپنی زبان میں جو کہ باہر کی دنیا میں شاید ان کے استعمال متروک ہو چکا ہو. اس کی میں ایگزامپل آپ کو ریسنٹلی ایک کیونکہ الیکشنز کا دورہ ہے تو ایک پاپولر ٹی وی چینل پہ ایک بڑے تجزیہ نگار نے تجزیہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ اب کی بار جو حکومت بنے گی وہ لولی لنگڑی حکومت بنے گی. اگر یہ کسی ویسٹرن چینل پہ انگلش لینگویج میں کہا ہوتا تو شاید اس کو بین کیا جا چکا ہوتا. کیا لولا ہونا یا لنگڑا ہونا کوئی ایک تحقیر اس کی کرنی ضروری ہے؟ کیا اس کے لیے یہ الفاظ استعمال کرنا، ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ جو اتحادی حکومت بنے گی یہ کمزور حکومت بنے گی. یہ کہہ دیں اسپیشل حکومت بنے گی. تو اس کمزور حکومت کے لیے ہم یہ کیوں محاورہ یوز کرتے ہیں کہ وہ حکومت لولی لنگڑی حکومت بنے گی؟ تو یہی ایک انٹرنیشنلی گلوبلی ایک موومنٹ ہے جسے ابجیکشن موومنٹ کہتے ہیں، جس میں مختلف زبانوں میں جو ایسے الفاظ پائے جاتے ہیں تو اس کے بارے میں ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں ان زبانوں سے نکلنے چاہیے جو کسی خاص گروہ کی، کسی خاص گروپ کی تذییع کریں، تحقیر کریں. تو میں ڈاکٹر صاحب کا نے جو لکھا ہوا ہے اس میں دباچہ وہ آپ کو پہلے پڑھ کر سناتا ہوں، اور پھر ہم کچھ ورڈز کے اس کے بارے میں بات کریں گے اس کتاب میں سے. زبان ذریعہ ابلاغ ہونے کے ساتھ ساتھ رویوں کی بھی عکاس ہوتی ہے. پس گفتگو انسان اپنے باطن، معیار ذہنی اور معاشرتی پس منظر کا بھی اظہار کر رہا ہوتا ہے. جب یہ میں نے سینٹینس پڑھا تو میرے ذہن میں آیا ایک لفظ جو آج کل ہماری ڈے ٹو ڈے لینگویج میں بڑا اس کا استعمال ہو رہا ہے،
کہ پروگرام تو بڑھ گیا. تو یہ جو ہم اس لفظ کو اتنا پاپولرائز کر رہے ہیں اور اس کو مختلف جگہوں پہ اس کا استعمال کر رہے ہیں اور یہ ہمارے پاپولر کلچر کا حصہ بن چکا ہوا ہے اس وقت کہ ہم نے کسی پہ ٹانٹ کرنا یا کسی کو ایک ایسی انسرٹن سچویشن بتانی ہو تو ہم کہتے ہیں یہ تو بڑھ گیا. تو یہ ڈاکٹر صاحب کی یہ بات کہ رویوں کی عکاس ہوتی ہے زبان, یہ مجھے جب میں نے یہ جملہ پڑھا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی. اور پھر ہماری معیار ذہنی کی یہ جو بات کرتے ہیں کہ اپنے باطن معیار ذہنی اور معاشرتی پس منظر کا بھی اظہار کرنا ہوتا ہے. تو آج ہم کس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں اپنی ڈے ٹو ڈے لینگویج میں, یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہماری زبان کا لیول کیا ہو چکا ہو اور کس طرح سے ہم ان کو پاپولر کلچر کا حصہ بنا. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو زبان سماج کے زیر اثر استعمال ہونے کے باعث بولنے والے افراد الفاظ کو ایک خاص معنی دیتے ہیں اور یہ سماجی مفہوم ان کی لغوی معنی سے بڑھ کر اہمیت رکھتا ہے. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ مثلاً جب بھوکے ننگے لوگ کہا جاتا ہے کہ تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کچھ ایسے افراد کے بارے میں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ جن کو بھوک لگی ہے یا ان کے پاس بدن ڈھانپنے کو لباس نہیں, بلکہ اس بیان کے ذریعے تحقیر اور طنز کا اظہار مقصود ہوتا ہے. اکثر جب وہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ بھوکے ننگوں میں میرا رشتہ کر دیا میرے ماں باپ نے. تو اکثر یہ ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لینگویج میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ان کی تسلیم کرنا مقصود ہوتا ہے. یہ نہیں آپ نے بتایا بیگم کہتی ہے یا شوہر کہتی ہے؟ سر مجھے لگتا ہے کہ آپ کا شادی شدہ تجربہ میرے سے زیادہ ہے. پھر ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ بادشاہت کا خاتمہ اور صنعتی انقلاب عرض کا عظیم ترین واقعہ. یعنی ڈاکٹر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جو انسانی تہذیب ہے اس میں جب وہ ٹائم آیا جب ڈائنیسٹیز ختم ہوئی اور انڈسٹریلائزیشن کے بعد ایک انڈسٹریلائزیشن کے پروسیس سے جو سوسائٹی جنریٹ ہوئی وہ ایک ایسا ٹائم پیریڈ ہے کہ جس سے جو ہے بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوئی, سماجی تبدیلیاں رونما ہوئی. آج یورپ کی ترقی جس کو ہم دیکھتے ہیں چاہے وہ ترقی کسی بھی طریقے سے ہوئی, مگر ڈاکٹر صاحب کا یہ ماننا ہے کہ یہ ایک گریٹ انسیڈنٹ آف ہیومن سویلائزیشن. میری اس کے بارے میں رائے مختلف ہے اور وہ میں کتاب کے اوپر جو میری تھرڈ سیکشن ہوگا اس میں وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دوں گا. لیکن مشرقی سماج شاید تاحال اس عظیم واقعے کے سمراٹ سے پوری طرح استفادہ نہیں کر سکا کہ یہاں جمہوری تصورات اپنی انتہائی خام حالت میں متعارف ہوئی. آج کل کے حالات دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ واقعی کچھ زیادہ ہی خام حالت میں متعارف ہوئے ہیں. اس کے علاوہ یہ امر بھی لائق ذکر ہے کہ ہندوستانی معاشرہ صنعتی عہد میں اس وقت داخل ہوا جب یہاں استعماری حکومت قائم تھی. تو ڈاکٹر صاحب جب آپ یہ بات کر رہے ہیں تو میں وہ آپ کی کس ٹائم پیریڈ کو کہہ رہے ہیں مجھے اس میں سمجھنے کا تھوڑا سا مشکل پیش آئی, مگر یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہم جو ہے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو ہے ٹائم میں ہمیں یہ جو ہے کانسیپٹ ڈیموکریسی کا دیا گیا. اور کتنی مزے کی بات ہے کہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہی اردو کو جو ہے فارسی سے ریپلیس کیا. لوگوں کو شاید لگتا ہے کہ یہ مغلوں کی زبان ہے جس کے اور یہاں مغلوں نے جو ہے مغل امپائر نے اس کو پاپولر کیا. ایسا نہیں ہے. 1837 میں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے فارسی کی جگہ اردو زبان کو جو ہے سرکاری زبان کا درجہ دیا. حالانکہ اس سے پہلے جو مغل بادشاہوں کا دربار تھا یا دہلی سلطنت تھی اس میں فارسی ہی کو سرکاری زبان کا درجہ حاصل تھا. اور اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں
تو اردو جو ہے وہ ایک لشکری زبان سمجھی جاتی تھی. اس کے بعد اس کے لیے مختلف جو ہے لٹریچر میں ہمیں ملتا ہے کہ لفظ یوز کیے گئے ہیں, جیسے دہلی بھی کہا گیا اس کو, اس کے کو لشکری بھی کہا گیا, اس کے لیے لاہوری بھی کہا گیا کہ یہ لاہوری زبان ہے. تو یہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی تھی کہ جس نے اردو کو رائج کیا یہاں پر ایز این آفیشیل لینگویج. تو جب یہ اس دور میں آئی تو اس دور میں بہت سارے تصورات بھی اس زبان میں داخل ہوئے. تو ڈاکٹر صاحب جو کہتے ہیں کہ ملوکیت کا اس ہماری زبان پہ بڑا کافی اثر ہے, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ملوکیت کے ساتھ ساتھ جو کلونیل دور ہے اس کا زیادہ اثر ہے. اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آج بھی ہم نے کسی کو عزت کے ساتھ بلانا ہو تو ہم اس کو سر کہتے ہیں, حالانکہ سر تو اردو زبان کا لفظ نہیں ہے یہ تو, اور جب انگلش میں لینگویج میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کی ایک اپنی ایک ہسٹری ہے اس لفظ کی. اور اب جو آج کی ڈے ٹو ڈے جو معاشرہ ہے ویسٹرن, اس میں بھی شاید اس کو اس طرح سے رسپیکٹفل نہیں دیکھا جاتا, اس کو ایک کلونیل ٹاؤن سمجھا جاتا ہے. مگر ہماری جو ڈے ٹو ڈے لینگویج ہے آج ہم اس کو کسی کو بھی جب عزت دیتے ہیں تو سر کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اردو کے حوالے سے یوں تو ہم کہتے ہیں کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں, سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے. مگر جب ہم اسٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا کی 10ویں بڑی زبان ہے, اور اس سے 9 بڑی زبانیں ہو ہیں, اور یہ زیادہ تر ہمارے ہی خطے میں بولی جاتی ہے. اور اس کی بولنے والے ایتھنولاگ 2022 کے مطابق کوئی 230 ملین آبادی اس کو بولتی ہے. یہ داغ نے ویسے ہندوستان کا استعمال کیا ہے, سارے جہاں نے استعمال کیا. اچھا چلے سر, میں لٹریچر کا آدمی نہیں تو مجھے اجازت دے دیں. اس میں ڈاکٹر صاحب نے جو الفاظ جن کے اکٹھا کیا ہے اس زبان میں, تو اس میں جو پہلا لفظ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اپاہج کا, میں اس میں سے جو الفاظ ہیں ان میں سے کچھ الفاظ کے اوپر بات کروں گا. اپاہج کے اوپر ہم تھوڑی سی ابھی بات کر چکے ہیں. تو اس کے ساتھ ایک لفظ جو ہے اوقات کا ہم نے تھوڑی سی بات کی ہے کہ ہم جب کسی کو تحقیر کے معنی میں بلاتے ہیں تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ تمہاری یہ اوقات کی حل, کہ اس کا جو لغوی معنی ہے وہ حیثیت استطاعت کے معنی میں آتا ہے. اسی طرح اس سے ضرب المثل بھی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ لکھی ہے, کم اوقات, اور یہ ہمارے لٹریچر میں بھی اس کا استعمال موجود ہے. ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ اس کا ایک حوالہ بھی دیا ہے کہ خاص طور پر مسلمان جو ہندوستان میں کم تعداد میں تھے اور کم اوقات بھی اپنے مستقبل کے متعلق بہت ہراساں اور بددل ہو گئے. اسی طرح جب بے کے الفاظ شروع کرتے ہیں تو اس میں بابو کا جو لفظ ہے ڈاکٹر صاحب نے اس کو یہاں پر لے کے آئے ہیں. اب بابو کا جو لفظ ہے یہ ہم جب کسی کو آنر کے ساتھ بلاتے ہیں یا کسی کو قابل سمجھتے ہیں یا کسی کو جنٹل مین سمجھتے ہیں تو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جو ہے جو وہ بابو ہے. اس کا جو ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی لکھا ہے کہ اس لفظ نو بادیاتی عہد میں جو کلونیل ٹائم پیریڈ ہے وہ رائج ہوا. یہ لفظ ایسے افراد کے لیے بولا جاتا ہے جنہیں انگریزی بول چال اور انگریزی رہن سہن کی شدھ بدھ ہو. ویسے تو ہمارا جو پاپولر کلچر ہے وہ مور اور لیس کافی حد تک اس میں جو ہے جو انگلش کلچر کی چیزیں وہ ایکسیپٹیبل ہو گئی ہوئی ہیں, نارملائز ہو گئی ہوئی ہیں. تو اگر یہ بات ہم آج سے 60-70 سال پہلے کی کریں تب شاید جو کوئی ویسٹرن اٹائر میں ہو تو اس کے لیے یہ بابو کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا کہ وہ بابو کی طرح دکھتا ہے. اب ویسٹرن اٹائر تو
آلموسٹ ہمارے پاپولر کلچر کا حصہ ہے. تو اب جو ہے ویسٹرن اٹائر پہننے والے کو شاید ہم بابو اس طرح سے نہیں سمجھتے، مگر 50-60 سال پہلے کی بات کریں تو اس تناظر میں یہ چیز لکھا ہوا ہے. یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے لفظ تے سے دیا ہے ٹانگا پارٹی. آج کل کے حوالے سے ویسے یہ بڑا ریلیونٹ ہے کہ ہم ایک الیکشن کا دور ہے تو ہم بہت ساری پارٹیز کو یہ کہہ رہے ہیں تو ٹانگا پارٹی. تو ویسے آپ یہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے ٹانگے کا تو سب کو پتا ہے. چلو ڈاکٹر صاحب پتا ہے، آپ کہہ رہے تھے شاید پتا. تو پتہ یہی ہوگا کہ وہ کتاب میں تصویر دیکھی ہے. اب تو خط نویسی کا اگلے دن کلاس میں بات ہوئی تھی. چھوٹی سیاسی جماعتیں، چھوٹی یا چھوٹے تصور کی جانے والی سیاسی پارٹیوں کے لیے یہ لفظ کو تو تحقیر بولا جاتا ہے. یہ اس میں تزویر کا علاج ہے کہ وہ تو ٹانگا پارٹی کا سربراہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انہیں اپنے سے کم تر سمجھ رہے ہیں. اسی طرح ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ ایک لفظ ہے تیسری دنیا، اور ڈاکٹر صاحب اس کے معنوں میں لکھتے ہیں ہجڑا، مخنث اور نامرد. کیونکہ میں سوشیولوجی کا پروفیسر ہوں، جنرل اسٹڈیز کا پروفیسر ہوں، تو ہمارے ہاں تیسری دنیا کا مطلب تھرڈ ورلڈ ہوتا ہے. تو وہ ایک چیز تھی کہ یہاں پہ کیا ہم اس کو نہ مرد کے معنوں میں زیادہ اس کو دیکھتے ہیں کہ تھرڈ ورلڈ کے معنوں میں زیادہ دیکھتے ہیں. تو مجھے ایز اے اسٹوڈنٹ آف دا سوشل سائنس یہ لگا کہ یہ جب ہم تھرڈ ورلڈ کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ہم اس کو تیسری دنیا کہتے ہیں. پھر اس میں کچھ محاورے بھی ہیں جیسے جیم سے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. آج کل جن کی لاٹھی ہے بھینس کی واقعی ہونے کی ہے، اور جو طاقتور ہے وہ جو چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے. ہمارے جیسے معاشرے میں یہ آج بھی بڑا ریلیونٹ ہے اور ہم اس کو ایکسپیرینس بھی کر رہے ہیں. چائنا کا یہ لفظ جب میں نے پڑھا اس کتاب میں تو میں ڈاکٹر صاحب کو جو ہے مجھے لگا کہ یہ شاید ہم چائنا کی کوئی بات کریں گے، مگر ڈاکٹر صاحب نے اس سے جو معنوں میں لکھا ہے وہ گھٹیا، غیر معیاری، کم قیمت، سستا. اور یہ ہماری جو بزنس لینگویج ہے اس میں یہ اس کو ایسے ہی بولا جاتا ہے کہ یہ چیز تو چائنا کی ہے. تو جب وہ بولا جاتا ہے کہ چائنا کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وہ کوالٹی نہیں ہے. تو یہ ہم حالانکہ ہم آج کل اس چیز کا پرائڈ لیتے ہیں کہ چائنا نے ہمیں فیڈ بیک دیا ہے، مگر ہمارے پاپولر کلچر اور وہ بھی بزنس لینگویج میں جب ہم کہتے ہیں چائنا کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھٹیا چیز ہے، غیر معیاری چیز ہے. اسی طرح ایک لفظ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ لکھتے ہیں چمار کا. تو یہ دو لفظ ویسے تو اکٹھے استعمال ہوتے ہیں ہماری ڈے ٹو ڈے لینگویج میں، چوڑا اور چمار. اکثر جب دوست آپس میں لڑتے ہیں تو جب کسی اور طریقے سے بڑھاس نہیں نکلتے تو ہم یہ کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ کمینہ ہے، نیچ ذات کا ہے. اس میں آپ نے منشی پریم چند کے افسانے کا ذکر کیا ہے کہ کیا مجھے کوئی بھنگی یا چمار سمجھ لیا ہے. تو یہ پریم چند صاحب کا تو زمانہ بہت پہلے کا ہے، مگر آج بھی ہم اس کا استعمال کرتے ہیں اپنے پاپولر کلچر میں. جب لڑائی ہو جائے یا کسی کو سے آرگومنٹ ہو جائے. اسی طرح چوڑے کا لفظ بھی اس میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہم اب چوڑا کس کو سمجھتے ہیں. اب یہاں پہ ایک تو اس کا لفظی معنی ہے اور دوسرا جو ہمارے یہاں کی ریالٹی ہے، کلچرل ریالٹی، کہ وہ جو سینیٹری ورکر ہے، وہ جو صفائی کرتے ہیں، جو شہر کو صاف کرتے ہیں،
ہمارے گلیوں کو صاف کرتے ہیں ہم ان کے لیے چوڑے کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ کتنی تحقیر کی بات ہے. اور پھر ان کے ساتھ اگر کسی کو ملانا ہو تو ان کے لیے چوڑے کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور دنیا میں اس کے لیے جو الفاظ ہیں بڑے رسپیکٹ والے. اس میں ریسنٹلی میں نے دیکھا کہ پرائم منسٹر مودی جو ہے وہ سینیٹری ورکرز کے ساتھ بیٹھ کر ان کو آنر کر رہے ہیں, مگر ہم ان کو کیسے دیکھتے ہیں یہ آپ بہتر جانتے ہیں. اسی طرح ڈاکٹر صاحب یہ سے ایک ورڈ ہے حاکم, حکمران, جن کے متعلق ایک اسٹوڈنٹ نے ہمیں بتایا کہ وہ کیسے ہیں. اس کے معنی میں لکھتے ہیں حکم چلانے والا, کسی ملک یا ریاست کا سربراہ. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاپولر کلچر میں سربراہی حکومت زیادہ استعمال اب ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ حاکم ہے. پاپولر کلچر یہ ہے کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہیڈ آف دا گورنمنٹ وہ حکمران ہے. پھر ایک لفظ ہے خے سے خان. خان لغوی اس کا معنی کیا ہے اور ہمارے یہاں اس کا آج کل کلچرل ریالٹی کیا ہے, وہ میرے خیال سے بڑی ڈفرینٹ طریقے سے انٹرپریٹ ہو سکتی ہے. میری جو ڈاکٹر مریم نے جن نے میرے بات بک ٹاک دینی ہے وہ تھوڑا سا اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں اپنے معنی میں. خاندانی کا لفظ ہے, اچھی نسل کا, جس کا لغوی معنی ہے اچھے خاندان کا, جو باپ سے بیٹے کو پہچانے. ہمارے ہاں ہمارے پاپولر کلچر میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا خاندانی آدمی ہے, یعنی حسن نسل والا. تو اس کا مطلب ہے جس کا کوئی اچھا حسن نسل نہیں ہے تو کیا وہ خاندانی نہیں, کیا اس کا کوئی خاندان نہیں, کیا اس کی وہ فیملی نہیں. تو یہ بھی ایک ڈیروگیٹری ٹرم ہے, تحقیر والی ٹرم ہے کہ کسی کو یہ ماننا کہ وہ بڑا خاندانی ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ باقی خاندانی لوگ نہیں. اور پھر اس طرح کی سوسائٹی میں جو کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک انڈسٹریلائز سوسائٹی ہے, جس میں لوگ حسب نسب سے کم اور اپنی صلاحیتوں سے زیادہ پہچانے جاتے ہیں. ہم اگر پیورلی انڈسٹریلائز نہیں ہیں تو ٹرانزیشنل فارم میں تو ہیں. تو ایسی سوسائٹی میں یہ کہنا کہ وہ بڑا خاندانی آدمی ہے, ہم کیا افراد کو ان کی صلاحیت پہ جج نہیں کر سکتے. پھر اس میں ڈاکٹر صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کا بتایا طوائف کا, اور اس کے لغوی معنی میں یہ لکھا ہے کہ ناچنے گانے کا پیشہ کرنے والی. اور اسی طرح جو ہے بدکار کا آپ نے لغوی معنی بتایا. تو ہمارے ہاں یہ ہیریٹیج میں یہ چیزیں رہی ہیں, اور یہ ایسے الفاظ ہیں جو شاید مجھے لگتا ہے کہ اب اس طرح سے استعمال نہیں ہوتے ڈے ٹو ڈے لینگویج میں, کیونکہ ہمارا پاپولر کلچر بھی تھوڑا سا بدلا ہے. پھر غین سے لفظ ہے غلام. وہ آج کل ہم سنتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اب کوئی غلام تو نہیں. تو یہ وہ والی غلامی کی بات نہیں ہو رہی جو زر خرید سلیوری ہے, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور غلامی کے ساتھ بہت سارے محاورے ہیں, جیسے غلام گردش. بادشاہوں کے دور میں جو ہے اس کا استعمال ہوتا تھا کہ وہ حرم خانہ اور غلام خانے کے درمیان کی دیوار, پردے کی دیوار, کوٹھی یا محل کے چاروں طرف کار برآمدہ رادا. آج بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اقتدار کے ایوانوں کی غلام گردشیں ہیں وہاں پر فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ سب آج بھی ہمارے سے ریلیونٹ ہے. پھر غلامی اختیار کرنا,
کہ ہم کسی کی ایسے خدمت کریں کہ جس میں ہماری کوئی سی نہ ہو. اس کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ کوئی کانٹریکچوئل کوئی ایگریمنٹ ہے، مگر یہ ہمارے ہیریٹیج میں جب بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کی ہر بات مانتے ہیں اور اپنی ول کے بغیر مانتے ہیں. تو وہ جب کچھ اس طرح سے بات کی جاتی ہے، اس طرح کا رویہ ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ اس نے تو اس کی غلامی اختیار کر لی. پھر اس میں کاف سے لفظ ہے کالا. اب یہ ویسٹ سے ایک ہیریٹیج ہے، انٹلیکچوئل ہیریٹیج، کہ ہم بلیک ریس کو جو ہے وہ بڑا اس کے لیے ڈیروگیٹری ٹرمز استعمال کرتے ہیں. جیسے جب بلیک پیپل کو ٹریول نہیں کرنے دیا جاتا تھا تو ان کے لیے ٹرم یوز ہوتی تھی کہ they have been blacklisted. اور یہ آج بھی ہماری آفیشیل لینگویج کا حصہ ہے کہ بلیک لسٹڈ ہو گئے. تو کالے کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ کالا آدمی، کالا پیسہ. اب کالا پیسہ یا کالا دھن کا مطلب ہے جو وہ پیسہ جو جائز طریقے سے نہ کمایا گیا ہو، جو ناجائز طریقے سے اکٹھا کیا گیا ہو، جو کالا دھن. پھر ہمارے ڈے ٹو ڈے لینگویج میں ایک اور بڑا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اس کی بڑی کالی زبان ہے. یا کسی کو کہنا ہو کہ تیری وجہ سے یہ ہو گیا تو کہتے ہیں تیری کالی زبان کی وجہ سے یہ ہوا. تو یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ کالی زبان والا ہم اس کو سمجھتے ہیں جس کی آپ کو لگتا ہے کہ نظر لگ جاتی ہے، یا جس کی فتوا بڑی جلدی اثر کرتی ہے، یا جس کا کہا گیا بڑا جلدی اثر کرتا ہے. تو زبان تو گوری کالی نہیں ہے، زبان کا تو اپنا ایک نیچرل کلر ہے، مگر ہم نے اس کو ایک ایسے طبقے کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے جس کو ہم اچھا نہیں سمجھتے. اسی طرح ایک ورڈ ہے کالا قانون. کالا قانون اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ قانون جس میں انصاف نہ ہو، من مانی یا کسی ایسے گروہ کے فائدے کے لیے بنایا جانے والا قانون جو کہ جمہور کے خلاف ہو. تو کالا قانون ہمارے یہاں جب بھی لیجسلیشن ہوتی ہے تو ہمارے پولیٹیشینز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کالا قانون ہے. پھر ایک ورڈ ہے گدھا. اب گدھا تو ویسے ایک جانور کا نام ہے، مگر ہماری زبان میں جب یہ استعمال ہوتا ہے تو اس کو مختلف معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے. یعنی یہ انسانوں کے لیے بھی ہم استعمال کرتے ہیں. جب ہم نے کسی کو احمد بیوقوف کہنا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ گدھا ہے. تو یہ بھی ایک تحقیری رویہ ہے، تذلیل والا رویہ ہے کہ یہ ایسے الفاظ آج بھی ہماری زبان میں نافذ ہیں اور رائج ہیں اور ہم ان کا استعمال کرتے ہیں. تو کیونکہ مجھے گھڑی دکھا دی گئی ہے تو میں اپنی جو ہے گفتگو کو اس اپنے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ جو ہے کنکلوڈ کرتا ہوں کہ یہ جو کتاب ہے اس میں آپ کو بڑے لٹریری ورڈز تو ملتے ہیں ڈاکٹر صاحب، مگر اس میں ہمیں جو جب میں نے اس کو ڈاکٹر صاحب نے مجھے دیا تو اس کا ٹائٹل دیکھ کے کہ اردو کی سماجی لغت، تو مجھے لگا کہ شاید وہ اصطلاحات بھی اس میں ہوں گی کہ جو ہمارے آج ہم جن کو استعمال کرتے ہیں اپنی سوشل سائنسز میں یا اپنے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں. جیسے یہ ایک ورڈ آپ کو بتایا تھرڈ ورلڈ یا سیکنڈ ورلڈ، جیسے مشرقی دنیا، مغربی دنیا، تانیثیت، فیمنزم کے متعلق اس میں اس طرح سے مجھے کوئی بات نہیں ملی. اور اسی طرح ترقی یافتہ یا ترقی پذیر، یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ ہم ہمارے لینگویج کا حصہ ہیں اور جن سے ایک طرح سے سوشل آرڈر کا پتہ چلتا ہے، مگر وہ الفاظ مجھے اس کتاب میں نہیں نظر آئے، میں نے نہیں دیکھے. پھر اس میں آپ نے صنفی امتیاز کے تناظر میں بات کی تھی، تو صنفی جو ہے الفاظ ہیں جیسے صنفی بنیاد پر تشدد ہے،
یا جیسے صنفی پیشکش ہے، صنفی ترقی کا اشاریہ، یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ اس میں ہو سکتے تھے، یا اس میں آگے اس کا جو کوئی سیکنڈ ایڈیشن کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس میں جمع کیے جا سکتے ہیں۔ باقی یہ جب میں نے آپ کا دیباچہ پڑھا تو اس میں مجھے تاثر ملا، امپریشن ملا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے جو ہے وہ سب ہاؤ لنکڈ ہے ود ڈیولپمنٹ، اور اس سے پہلے کا جو ٹائم پیریڈ ہے جو ملوکیت جس کو آپ کہتے ہیں، وہ شاید ایسا زمانہ ہے کہ جس میں کوئی حالات اچھے نہیں تھے یا اس طرح سے چیزیں نہیں تھیں، جس طرح آپ نے شیر کے لفظ کے جو ہے لغوی معنی میں جب شیر کے بارے میں ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ملوکیت کے دور کا تصور ہے۔ حالانکہ ہم جب پڑھاتے ہیں اپنے ڈسپلن میں تو ہم ایک سوسائٹی کا بتاتے ہیں کہ جو وائلڈ کے معاشرے تھے ان میں ایک معاشرہ ہنٹر اینڈ گیدرز کا تھا، جس کو ہم ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ سوسائٹی کہتے ہیں، اور اس سوسائٹی میں یہ ورڈ جو ہے استعمال ہونا شروع ہوا کہ اس کی گھرج کو دیکھ کر، جو لائن ہے اس کی جو روڈ ہے اس سے اس کی دھاڑ سے کہ یہ کوئی بڑے دبدبے والی چیز ہے۔ اور سوسائٹی کے ارتقاء کی بات کریں تو آپ ٹرننگ پوائنٹ سمجھتے ہیں انڈسٹریلائزیشن کو۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ آج بھی جو بہت سارے مسائل ہیں اور بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو کہ مختلف زبانوں میں آئے ہیں، یہ انڈسٹریلائزیشن کی دین ہے۔ اس میں ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ انڈسٹریلائزیشن کا جو پہلا ٹائم پیریڈ تھا کہ وہ اس میں زیادہ ڈیولپ ہوئی۔ انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے بھی بہت سارے ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ جو کہ جس میں انسانی جو تقدس ہے، انسان کی جو عزت ہے اس کو پامال کیا گیا۔ تو ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اگر کوئی سوال ہے تو وہ ابھی ہوگا یا بعد میں۔